السلام علیکم. آئی ڈاکٹر محمد اکرم, ڈپارٹمنٹ آف ایسٹرن میڈیسن, گورنمنٹ کالج, یونیورسٹی فیصل آباد. تو اب ہم جو ہے وہ آپ کو اس ایسٹرن میڈیسن کے بارے میں بتاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسٹرن میڈیسن کیا ہے, اس کی آپ ڈیفینیشن کریں. تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسٹرن میڈیسن کی ڈیفینیشن کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی. ایسٹرن جس طرح کے ویسٹرن میڈیسن کا ایک کنسیپٹ ہے کہ اس میں ایلوپیتھک یوز ہوتی ہے, تو ایسٹرن میڈیسن میں جس کو طب مشرق کہتے ہیں, تو حکیم سعید نے جب یہ شروع کیا تھا تو یقیناً وہ ایک ویژن کے ساتھ آئے تھے. تو مشرق میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کو آپ ایسٹرن میڈیسن میں شامل کر سکتے ہیں. ہاں وہ جو ہے وہ آیورویدک میڈیسن ہو, چائنیز میڈیسن ہو, کومبو میڈیسن ہو جو سری لنکا کے اندر ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایسٹرن میڈیسن کے امبریلا میں آ سکتی ہیں. آپ جو بھی میڈیسنل سے ڈرائیو جو ہے نا, میڈیسنل ڈرائیو بایو ایکٹیو کمپاؤنڈ جو بھی یوز کرتے ہیں وہ سب جو ہے وہ ایسٹرن میڈیسن میں آتے ہیں. اب ہمیں بہت سی جو ہے نا وہ, جب آپ نے کلینک چلانا ہے تو کلینک چلانے کے لیے آپ کو ایمرجنسی میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیچرل انگریڈینٹس سے بنی ہوئی چیزیں جو ہے, جو کہ فوراً ریلیف دیتی ہے, ایمرجنسی کے اندر کام آتی ہے, وہ بھی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو بھی الاؤ کروانا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ ہم ایمرجنسی وغیرہ کو ڈیل کر سکیں. اچھا, بعض اوقات جو ہے وہ لوگ جب ہم شروع میں پڑھتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ فارماکولوجی, ماڈرن فارماکولوجی ہم پڑھا کرتے تھے. تو ماڈرن فارماکولوجی سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اس تمام ماڈرن نالج ہو جاتا تھا کہ ماڈرن نالج اس میں جو ہے نا تمام جتنی بھی ایلوپیتھک ڈرگز ہوتی تھی وہ ہم پڑھا کرتے تھے. اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہمیں میکینزم آف ایکشنز کا پتہ چلتا تھا. مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ کوئی ایسی میڈیسن دیتے ہیں جو کہ H2 بلاکرز ہے یا بیٹا بلاکرز ہے, یا وہ ویزو کانسٹرکٹر ہے, یا وہ ہارٹ بیٹ کو کم کرتی ہے, یا وہ سیروٹونن کے لیول کو بڑھاتی ہے. تو یہ جتنے بھی میکینزم آف ایکشنز ہیں تو یہ ہمیں سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کے یاد ہے. تو جب ہم کوئی میڈیسن ہربل کی دیتے ہیں تو ہم یقیناً اس کے بارے میں سوچتے ہیں, یا ہمارا خیال جاتا ہے کہ ان کا میکینزم آف ایکشن بھی سیم ہوگا. اور یقیناً جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میکینزم آف ایکشن سیم ہی ہوتا ہے, صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتھیٹک ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ نیچرل اوریجن ہوتی ہے. باقی جو ہے وہ یہ چونکہ کروڈ فارم میں دی جاتی ہے, یا اس کے جو ہے نا وہ فائٹو کیمیکلز دیے جاتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ سنتھیٹک بنائی جاتی ہے لیبارٹریز کے اندر. اس کا ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے, جب آپ جو ہے وہ کسی بھی میڈیسن کو ایک کروڈ فارم میں دیتے ہیں تو اس کے سائڈ افیکٹ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. جب آپ سنگل فارم میں دیتے ہیں تو اس میں اس کے سائڈ افیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو بہت سی ڈیزیز ہے, یعنی کہ اب ایک تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس کی نئی نئی ڈیزیز آ رہی ہیں جس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے, یا ڈائگنوز کرنا مشکل ہو رہا ہے. مختلف ناموں سے اور ڈیزیز آ رہی ہے, اور کچھ جو ہے وہ ڈیزیز جو آلریڈی ہوتی ہیں ان کو کسی طرح ایراڈیکیٹ کیا جاتا ہے یا کنٹرول کیا جاتا ہے, یا ان کو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, یا اس کی ویکسین جو ہے وہ انوینٹ کی جاتی ہے. لیکن وہ چیلنجز جو ہے وہ اتنے بڑھتے ہیں کہ نیا جو ہے نا وہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ انفلوئنزا کا اتنا دباؤ پڑا کہ وہ اتنا زیادہ پھیلا کہ بہت سی تعداد میں بہت سی آبادی کو جو ہے وہ نے ختم کر دیا. لیکن آہستہ سے جو ہے وہ جب یہ کامن ہونے لگا تو لوگ امیون ہو گئے. اب آج کل جو ہے وہ انفلوئنزا کو عام نزلہ زکام سمجھا جاتا ہے, اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا. اسی طرح کرونا جو ہے وہ جب آیا اور اس نے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ مبتلا کیا اور اس میں بہت سی ڈیتھس ہوئی, تو یقیناً جو ہے یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا اور لوگ امیون ہو جائیں گے, اور یہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے کوئی نئی بیماری آ جائے گی. جب سے انسان ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے نا وہ یقیناً جو ہے وہ نئی سے نئی بیماریاں آتی رہتی ہیں. اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اب ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں
کہ آپ نے کوئی میڈیسن پڑھی یا کوئی ڈرگ پڑھی کسی بہت سی پرانی کتاب میں، جو کہ 100 سال پرانی ہے، تو آپ اس کو چاہتے ہیں کہ آج کے دن میں استعمال کروائیں، تو اس پر جو ہے آپ تحقیق ضرور کر رہے، بغیر تحقیق کے اس کو استعمال نہ کروائیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ماڈرن میڈیسن کے اندر مختلف جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، اربوں کے حساب سے اس پر پیسہ لگتا ہے، 13 سے 14 سال وہ لگتے ہیں اس کو پیٹنٹ ہونے میں یا مارکیٹ میں آنے میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہوئی میڈیسن، جب وہ اپنا خرچہ پورا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کہا جاتا ہے، یا ان کے کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ جو ہے نا وہ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے کئی ایگزامپلس دیکھی ہوگی کہ ایک میڈیسن جو ہے نا وہ بہترین ٹائپ کی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کو اس وقت کے لیے لحاظ سے بہت اچھا سمجھا جا رہا ہے، لیکن 5 یا 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے جو اس میں ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے، اور پھر جو ہے اس کی جگہ جو ہے وہ نئی ڈرگ جو ہے نا وہ آ گئی ہے۔ تو اسی طرح ہربل میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہم پرانے نسخہ جات جو ہے استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا جدید تقاضوں کے مطابق ہیں یا نہیں، کیا جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے ہربل میڈیسن میں نہیں ہوتی، کیا تمام میڈیسن برانڈ جو ہے وہ ان کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، تو یقیناً جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اور جو ہے ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اب یہ سائیڈ افیکٹ کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ کیونکہ آپ جو ہے نا وہ میڈیسن پلانٹ جو ہے نا وہ بہت سے لیتے ہیں، ان کی کمبینیشن بناتے ہیں، ان کے اندر کوئی ٹاکسک چیز ہوتی بھی ہے تو اس کے ساتھ دوسرا جو مٹیریل ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں اثر انداز نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے سائیڈ افیکٹس کی جو ہے نا وہ کم جو ہے نا وہ افیکٹ آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جب ہم نے ایک جو سائنسٹسٹ جو ہے وہ نائجیریا سے ہماری میٹنگ میں جب آئے تو ہم ایک اسٹوڈنٹ نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا بتائیں کہ نائجیریا کے اندر میڈیسنل پلانٹس کتنے یوز ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مائکرو بایولوجسٹ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جانتا تھا ایسٹرن میڈیسن کو۔ تو اس نے کہا جو 70 سے 80% لوگ جو ہے وہ ایسٹرن میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک ترکی سے لوگ آتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کئی ڈفرینٹ ممالک سے جو ہے نا وہ ہماری میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں، تو ہربل میڈیسن کو ایسٹرن میڈیسن نہیں کہتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا جو ہے وہ انٹروڈکشن آل اوور دا ورلڈ کروا رہے ہیں ایسٹرن میڈیسن کا، اور لوگ جو ہے جب بھی ہمارے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں تو ہربل میڈیسن کو ایسٹرن میڈیسن نہیں کہتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب وہ جو نائجیرین جو ہے سائنسسٹ نے کہا کہ یہاں ایسٹرن میڈیسن پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، تو بجائے اس کی کہ وہ نیچرل میڈیسن کہتا ہے یا ہربل میڈیسن کہتا ہے یا میڈیسنل پلانٹس کہتا، تو اس نے یہ کہا کہ ایسٹرن میڈیسن پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز جو ہے نا وہ آ چکی ہے کہ ایسٹرن میڈیسن کیا ہے، لیکن ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن بتاؤ، تو بھائی جیسے کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ نہیں آتی ہیں، اور نہیں آتی ہے تو آپ نے ان کو ایک مخصوص نام دینا ہوتا ہے اور اس کی ڈیفینیشن بنائی جاتی ہے، اور یقیناً جو حکیم سید نے جو اس کا کنسیپٹ دیا تھا جب یہ شروع انہوں نے کروایا تھا، تو شروع کروانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایسے جو ہے فزیشین پیدا کیے جائیں کہ جو ایلوپیتھک کا بھی تمام نالج رکھتے ہوں، اور نالج اس لیے کہ جب وہ ایم بی بی ایس سے بات کر رہے ہوں تو اس کو کہیں پہ بھی یہ نہ لگے کہ ان کا نالج ہمارے سے کم ہو، بلکہ وہ حیران ہو جائے کہ یہ تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس طرح نارمل جو ایم بی بی ایس ہوتا ہے، جب اس کو اس سے جو ہے وہ تھیوریٹیکلی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بھی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہے، تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو کوئی یقیناً وہ مانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہیں اور آپ جانتے ہیں، اور آپ بلکہ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ چونکہ ہم جو ہے وہ میڈیسن پلانٹ سے ڈرگز بنا سکتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اپنا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کھول کر بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے نا اس پر تھوڑا اسٹرگل کریں تو ہم فارماسسٹ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہ دونوں جو ہے نا وہ چیزیں ہیں۔
کہ جس میں جو ہے آپ میڈیسن بنا بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک اچھے فزیشین جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایجوکیشن میں چلے جائیں، جیسے ہم لوگ آ گئے ہیں، تو ایجوکیشن میں جانے سے جو ہے وہ آپ بہتر انداز میں پیش کر سکیں گے۔ تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسٹرن میڈیسن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، تو میرا نہیں خیال، میں نے کئی ممالک میں مختلف لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اور ابھی بھی کام کر رہا ہوں، تو مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ فیلڈ بری ہے، یا ہم آپ کے ساتھ اس وجہ سے کام نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کی اس فیلڈ کو کوئی نہیں جانتا۔ تو یقیناً جو ہے مجھے جہاں سے بھی ریسپانس ملا، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کیا، اور میرے ساتھ اس وقت مختلف ممالک کے لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور بڑے سنسیئر انداز میں۔ اور یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے یا بر صغیر کے اندر ہے، جس میں جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ویلیو دی جاتی ہے۔ بیسیکلی کسی بھی چیز کا سکوپ جو ہے وہ اس میں اس جو ہے ڈگری میں نہیں ہوتا، بلکہ بدلے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر سکلز ہیں تو آپ یقیناً جو ہے وہ بہت ترقی کر جائیں گے، اگر آپ میں سکل نہیں ہے تو پھر پرابلم رہیں گے، پھر آپ جو ہے نا جو کچھ بھی کر لیں تو آپ جو کمائیں گے اور دنیاوی چیزیں بھی کمائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔